अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी इजाद के बारे में जो किसी की जान की हिफाजत करने वाली भी हो सकती है और मौत का सबब बनने वाली भी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लाशनकोव राइफ़ल के बारे में और जानेंगे क्लाशनकोव की दिलचस्प तारीख। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। क्लाशनकोव यकीनन दुनिया की सबसे ज़्यादा जानी पहचानी राइफ़ल है। केले की शक्ल जैसी मैगज़ीन वाली ये बंदूक दुनिया भर की पेशा वराना अफवाज, मुजरम और इनकलाबी इस्तेमाल करते हैं। अगरचे मुख्तलिफ़ अंदाज़े मुख्तलिफ़ अदाद शुमार देते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस वक्त कम अज़ कम ये 10 करोड़ की तादाद में गर्दिश कर रही हैं और लातादाद लोग इसके सबब हलाकत या माजूरी से दो चार हो चुके हैं। सकाफ़ती एतबार से भी इसकी अपनी एक हसीयत है। ये वीडियो गेम्स, फिल्मों और म्यूज़िक वीडियोस, हत्ता के मोज़म्बिक के झंडे पर भी नज़र आती है। बहुत से ममालिक में ये एक कीमती विरासत का दर्जा हासिल कर चुकी है। मिसाल के तौर पर मशरकी अफ्रीका के गलाबानों की सकाफ़त में ये हथियार वैसे ही नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता है जैसे माजी में ख़ानदानी तलवारें हुआ करती थीं। दूसरी जंग अज़ीम के इख्तितामी दिनों में तैयार किए गए इस हथियार ने कैसे पूरी दुनिया में अपने असरात छोड़े और क्या वजह है कि ये आज भी इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। क्लाशनकोव की कहानी 1941 में सोवियत यूनियन के एक अस्करी हस्पताल से शुरू होती है। टैंक डिवीज़न का एक सिपाही मिखाइल क्लाशनकोव ज़ख्मी होने के बाद तंदुरुस्ती की जानिब गामज़न था। हस्पताल में इसने सेहतयाब होने वाले कई दूसरे सिपाहियों को अपनी नाकाबिले एतमाद राइफ़लों का मातम करते सुना जो अक्सर जाम हो जाती थीं। दूसरी तरफ इनके मद्दे मुकाबिल नाज़ी पहले ही स्टर्मगेवेयर 44 इस्तेमाल कर रहे थे, जो एक ऐसा हथियार है जिसके सबब वो निस्बतन करीब के अहदाफ पर दुरुस्त तरीके से कई गोलियां दाग सकते थे। मिखाइल क्लाशनकोव इंजीनियर भी था, ताहम इन्होंने हथियारों की तरबियत हासिल नहीं की थी। इन्होंने स्टर्मगेवेयर 44 और दूसरी जंग अज़ीम के दौरान मुतारफ़ होने वाली दीगर स्टॉल्ट राइफ़ल से मुतासिर होकर एक नई सब मशीन गन तैयार करने के लिए कमर कस ली। इन्होंने सोवियत यूनियन की रेड आर्मी के हथियारों के यूनिट में काम करना शुरू किया और बिलाखिर 1946 में फ़ौज के लिए एक नई बंदूक तैयार करने का मुकाबला जीत लिया। AK-47 द स्टोरी ऑफ द पीपल्स गन के मुसन्निफ माइकल होजेस कहते हैं कि एक बार इन्हें मिखाइल क्लाशनकोव ने बताया कि इन्होंने ये बंदूक अपनी धरती माँ की दिफा और फाशिस्टों को शिकस्त से दोचार करने के लिए तैयार की थी। उनकी ईजाद में जहानत से भरपूर मुतअद्दिद इख्तिराअत थी। इसमें महज 7 हरकत पजीर हिस्से, एक गैस से चलने वाला पिस्टन और जंग से महफूज रखने के लिए क्रोम लाइन चैम्बर इस्तेमाल किया गया था। 300 मीटर के फासले तक इसका निशाना दुरुस्त बैठता। ये वज़न में हल्की और काबिल एतमाद थी और फ़ायद के बाद पीछे को निस्बतन कम धक्का देती थी। क्लाशनकोव 1947 में बनना शुरू हुई और बहुत जल्द सफ़ेद फ़ौज का पसंदीदा हथियार बन गई। रूसी ज़बान बोलने वाले ममालिक में क्लाश के नाम से मशहूर इस बंदूक का लाइसेंस वारसा माहदे में शामिल कई दूसरे ममालिक को भी जारी किया गया। अगरचे गुज़श्ता कई बरसों में यह हथियार मुतअद्दिद तब्दीलियों से गुज़रा और इसकी कई चीज़ें बेहतर की गईं, लेकिन बुनियादी डिज़ाइन वही रहा जो मिखाइल क्लाशनकोव ने मुतारफ़ करवाया था। होजेस कहते हैं, इसकी ईजाद को 75 बरस गुजर चुके, मगर आज भी क्लाशनकोव मगरबी बर्तरी के बयानी को खाक में मिलाने के खौफनाक सलाहियत रखता है। जो लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, इनके नज़दीक ये बंदूक अगर आप तस्लीम करें तो एक सुपर पावर की हैसियत रखती है, अगरचे ये शैतानी चीज़ है। क्लाशनकोव यकीनन अपनी नौइयत का अभी तक का सबसे कामयाब हथियार है।
مگر یہ اس مقام تک پہنچی کیسے؟ ڈیوڈ لاک ہیڈ کے مطابق دنیا بھر میں اس کے پھیلاؤ کا سبب یہ تھا کہ اس کو بنانا نسبتاً بہت آسان ہے اور اس بندوق کا تکنیکی مواد وارسا معاہدے پر دستخط کرنے والے کئی ممالک کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا۔ نتیجتاً کئی ممالک کے افواج بہت کم وقت میں اسے تیار کر کے آن کی آن میں اپنے سپاہیوں کو ایک طاقتور آلے سے مسلح کر سکتی تھی۔ لاک ہیڈ اس موضوع پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں، مگر یہ سرد جنگ کے عروج کے دنوں میں صحیح طور پر نمایاں ہوئی۔ سوویت یونین نے یہ بندوق اپنے اتحادی ممالک کے افواج سمیت دنیا بھر کے اپنے پراکسی لشکروں، باغی گروہوں اور مختلف جنگجو دستوں میں تقسیم کی۔ ویتنام جنگ کلاشنکوف کے لیے ممکنہ طور پر فیصلہ کن موڑ تھا۔ کمیونسٹ گروہ کو چین اور روس کی جانب سے لاکھوں کلاشنکوفیں فراہم کی گئی تھیں۔ ویتنام کے بھاپ والے جنگلوں میں یہ ہتھیار انتہائی مؤثر رہا۔ امریکی ساختہ M16 کے برعکس کلاشنکوف پانی کے اندر بھی کام کرتی ہے۔ اسے دیکھ بھال یا صفائی کی بہت کم ضرورت پڑتی ہے۔ دو بدو مقابلے کے لیے انتہائی مناسب اور شاذ و نادر ہی جام ہوتی ہے۔ دراصل ایسی کئی اطلاعات تھیں جن کے مطابق امریکی دستوں نے اپنی M16 کو ویتنامی کمیونسٹوں سے چھینی گئی کلاشنکوفوں سے تبدیل کر لیا، کیونکہ یہ میدان جنگ میں زیادہ مؤثر تھیں۔ اس وقت کلاشنکوف تمام ایشیا، مشرقی وسطی، افریقہ اور لاطینی امریکہ میں پھیل رہی تھی۔ یہ ہتھیار نو آبادیات کی مخالفت اور سرد جنگوں کے تنازعات میں وسیع پیمانے پر استعمال ہوا۔ مثال کے طور پر 1980 کی دہائی کی سوویت افغان جنگ میں مجاہدین نے اپنی امریکی پشت پناہوں سے التجا کی کہ وہ انہیں چینی ساختہ کلاشنکوفیں لے دیں، جو بالآخر امریکہ نے لے کر دیں۔ کلاشنکوف کا دہشت گردی کے ساتھ خاصا مضبوط رشتہ ہے۔ لاک ہیڈ کہتے ہیں، وہ دہشت گردوں کا ترجیحی ہتھیار اس لیے ہے کہ یہ ہر جگہ موجود ہے۔ عسکری انتہا پسند گروہ القاعدہ کے بانی اسامہ بن لادن کی مشہور تصویر ہے جس میں وہ یہ بندوق تھامے بیٹھے ہیں۔ گزشتہ صدی کا ایک پرانا ہتھیار آج بھی کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ کلاشنکوف آج بھی دنیا بھر میں پسندیدہ ہتھیار ہے کیونکہ یہ ناقابل یقین حد تک قابل اعتماد ہے۔ لاک ہیڈ کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے ساتھ اپنے پچھلے کام کے دوران انہوں نے 1940 اور 1950 کی دہائیوں میں تیار ہونے والی ابتدائی بندوقوں کو اب بھی محاذ پر زیر استعمال دیکھا۔ ایسے ہتھیار جنہیں معمول کے مطابق عجائب گھروں کا حصہ ہونا چاہیے تھا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کلاشنکوف کو مزید درست نشانہ لگانے، ان کے آپٹکس کو بہتر بنانے اور انہیں سنبھالنے میں سہولت پیدا کرنے کے لیے اپ ڈیٹ کیا گیا، لیکن جو ڈیزائن پہلی مرتبہ تیار ہوا تھا وہ آج بھی فرسودہ ڈیزائن نہیں ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا، کلاشنکوف کے محض 7 حصے حرکت پذیر ہوتے ہیں۔ ہوجز کہتے ہیں کہ اس چیز نے بنیادی طور پر انہیں بیشتر غیر موافق حالات میں بھی ناقابل تسخیر بنائے رکھا۔ کئی ایسی اطلاعات ہیں کہ یہ بندوقیں مہینوں پانی میں ڈوبی یا ریت میں دفن رہیں اور پھر بھی انہیں جیسے ہی اٹھایا گیا یہ استعمال کے لیے فوراً تیار تھیں۔ لیکن اپنی پائیداری کے علاوہ کلاشنکوفیں استعمال بھی ناقابل یقین حد تک آسان ہیں۔ وہ ہلکی اور فول پروف ہیں۔ چند منٹوں میں لوگوں کو انہیں جوڑنے اور استعمال کرنے کی تربیت دی جا سکتی ہے۔ یقیناً یہ عوامل ان وجوہات میں شامل ہیں کہ اکثر کم عمر سپاہی انہیں استعمال کر رہے ہیں۔ ان بندوقوں میں یہ خاصیت بھی ہے کہ پیچھے کی طرف ان کا جھٹکا بہت کم محسوس ہوتا ہے، اس لیے دو بدو مقابلوں کا یہ لاجواب ہتھیار ہے۔ یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کلاشنکوف کتنے افراد کی جان لے چکی یا 20ویں صدی کے دوران اس ہتھیار نے واقعی کیا اثرات مرتب کیے، لیکن اگر اسے ایجاد نہ کیا گیا ہوتا تو یقیناً اس طرح کی کوئی اور چیز سامنے آ جاتی۔ ہوجز کا خیال ہے ایسا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نازیوں کو پسپا کرنے کے لیے
سوویت یونین کو اپنے لاکھوں فوجیوں کے ہاتھ میں اسالٹ رائفلز تھمانے کی ضرورت تھی۔ آخر میں جب بندوق تیار ہوئی تو جنگ ختم ہو چکی تھی، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ برقرار ہے کہ اگر نازی حملہ نہ کرتے تو کلاشنکوف بھی نہ بنتی اور سوویت یونین کے بغیر بندوق نہ پھیلتی۔ وہ کہتے ہیں، میری رائے کے مطابق کلاشنکوف مخصوص وقت، جگہ اور حالات کی ایک منفرد پیداوار ہے، اور اس مجموعے میں بعد کے واقعات بالخصوص ویتنام، مشرق وسطیٰ اور افریقہ میں نو آبادیات مخالف مزاحمت بھی شامل ہے۔ بندوق کے درست نشانے، اعتماد، استعمال میں آسانی اور بڑے پیمانے پر تیار ہو سکنے کی صلاحیت کے انوکھے امتزاج کے سبب اس نے اپنے حریفوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس نے حکومتوں کا تختہ الٹنے اور جنگوں کا رخ موڑنے میں کردار ادا کیا۔ کلاشنکوف ایجاد کرنے والے شخص کا اپنی تخلیق کے بارے میں کیا خیال تھا؟ اپنی ایجاد کے حقوق اپنے نام نہ کر کے کوئی پیسہ نہ کمانے والے میخائیل کلاشنکوف کئی دہائیوں تک اس بندوق پر فخر کرتے رہے۔ 2007 میں ایک تقریب کے دوران انہوں نے فخریہ انداز میں کہا، ویتنام جنگ کے دوران امریکی فوجی اپنی M16 پھینک دیا کرتے تھے تاکہ وہ ویتنام کے مردہ سپاہیوں کی کلاشنکوف اور گولیوں پر قبضہ جما لیں۔ در حقیقت ولادیمیر پوتن نے اسی تقریب میں کہا کہ کلاشنکوف رائفل ہمارے لوگوں کی تخلیقی ذہانت کی علامت ہے۔ اس کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ زندگی کے آخری برسوں میں میخائیل کلاشنکوف کا دل بدل گیا تھا۔ دسمبر 2013 میں اپنی موت سے کئی ماہ پہلے اس موجد نے روسی آرتھوڈوکس چرچ کے سربراہ کو خط لکھتے ہوئے کہا، میری روح ناقابل برداشت اذیت میں مبتلا ہے۔ میں اپنے آپ سے ایک ہی سوال پوچھتا رہتا ہوں جس کا عقدہ نہیں کھلتا کہ اگر میری اسالٹ رائفل نے لوگوں کی جانیں لی ہیں تو اس کا مطلب ہوا میں یعنی میخائیل کلاشنکوف ان لوگوں کی موت کا ذمہ دار ہوں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔